بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم 6 کلاس کی اردو کی کتاب چمپا کا سبق نمبر 13 جس کا عنوان ہے دوست کے نام خط پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ جو مشکل الفاظ اس میں استعمال ہوئے ہیں، پہلا لفظ ہے فراغت، فرصت کو کہتے ہیں۔ تبادلہ، ملازم کا ایک جگہ سے دوسری جگہ متعین کیے جانے کو کہتے ہیں۔ ریفری کہتے ہیں کھیل میں کھلاڑیوں پر نظر رکھنے اور فیصلہ دینے والے کو۔ مانوس، جانا بہجانا۔ حاضر دماغی، ذہانت، دماغ کا حاضر ہونا۔ ہلا گلا، شور و غل یا خوش طبعی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد معروضی سوالات ہے کہ یہ خط لکھا جا رہا ہے، کس کے نام لکھا جا رہا ہے؟ جواد کے نام، عاصم کے نام، سلیم کے نام یا عبد الرحمن کے نام؟ تو اس کا جواب ہوگا عاصم کے نام۔ ابا جان کے تبادلے کو گزر گئے تھے کتنے سال؟ 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال؟ تو 2 سال ابا جان کے تبادلے کو گزر گئے تھے۔ نیکسٹ ہے کبڈی کھیلتے وقت دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کیا؟ کھیل، گاؤں، ہلا گلا، شہر؟ تو ہلا گلا۔ طاقت اور حاضر دماغی کے اس کھیل میں بہت سے ہوتے ہیں مرحلے، تماشائی، داؤ پیچ، کھلاڑی، داؤ پیچ۔ ایک ٹیم کا کھلاڑی دوسری ٹیم کی جانب کہتا ہوا جاتا ہے کھیلو کھیلو، بھاگو بھاگو، کبڈی کبڈی، پکڑو پکڑو۔ جواب ہوگا کبڈی کبڈی، ٹھیک ہے۔ جو ہے وہ مختصر سوالات ہیں کہ قاسم کو کس نے خط لکھا؟ یہ خط جواد الرحمن نے اپنے دوست عاصم کے نام جو ہے وہ تحریر کیا۔ خط لکھنے والا کہاں رہتا ہے؟ خط لکھنے والا جو ہے وہ چکوال میں رہتا ہے۔ کون سا کھیل پورے ملک میں جو ہے وہ مقبول ہے؟ کرکٹ جو ہے وہ پورے ملک میں جو ہے وہ مقبول ہے۔ کبڈی کے کھیل میں کتنی ٹیمیں ہوتی ہیں اور وہ کتنے کھلاڑیوں پر جو ہے وہ مشتمل ہوتی ہیں؟ تو جواب ہے کبڈی کے کھیل میں 2 ٹیمیں ہوتی ہیں، ہر ٹیم میں 10 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ کبڈی کے کھیل میں سب سے زیادہ مزہ کب آتا ہے؟ کبڈی کے کھیل میں اس وقت بہت مزہ آتا ہے جب کوئی کھلاڑی اپنی مخالف ٹیم کے کھلاڑیوں سے خود کو چھڑا کر اپنی ٹیم میں پلٹ آئے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ تفصیلی سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ اس خط میں کون کون سے کھیلوں کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ اس خط میں چھپن چھپائی، پکڑم پکڑائی، آنکھ مچولی، برف پانی، اونچ نیچ، پہل، کوڑا، جمال شاہی، گلی ڈنڈا، پٹھو گرم، کرکٹ، بیڈمنٹن، والی بال اور کبڈی جیسے کھیلوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ کبڈی کے کھیل کا طریقہ کار اپنے الفاظ میں جو ہے وہ لکھیے۔ کبڈی کھیلنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں 2 ٹیمیں ہوتی ہیں، ہر ٹیم میں 10 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ یہ کھلے میدان میں کھیلا جاتا ہے۔ میدان کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی جاتی ہے جسے پالا کہتے ہیں۔ پالے کی دونوں جانب 2 ٹیمیں کھڑی ہوتی ہیں۔ ریفری سیٹی بجا کر کھیل کا آغاز کرتا ہے۔ ایک ٹیم کا کھلاڑی جسے سائی کہتے ہیں دوسری ٹیم کے ایک کھلاڑی جس کو ہم جافی کہتے ہیں کو ہاتھ لگانے جاتا ہے۔ اس دوران کبڈی کبڈی کہتا ہوا تیزی اور احتیاط سے آگے بڑھتا ہے۔ ان کھلاڑیوں میں سے کچھ جافی اور کچھ سائی بنتے ہیں۔ اس دوران دوسری ٹیم کے کھلاڑی اسے پکڑ کر چت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ مخالف ٹیم کے کھلاڑیوں کو چھو کر اپنی جانب واپس آ جائے تو اسے نمبر مل جاتا ہے، اور اگر وہ پکڑا جائے، اس کا کبڈی کبڈی کہتے ہوئے سانس ٹوٹ جائے یا مخالف ٹیم کو 1 نمبر مل جاتا ہے۔ اسی طرح باری باری یہ دونوں ٹیمیں اس عمل کو جو ہے وہ کیا کرتی ہیں؟ دہراتی ہیں۔ نیکسٹ ہے متلازم یا گروہی الفاظ۔ متلازم کے معنی ہوتے ہیں ہم باہم لازم ہونے کے ہیں۔ متلازم الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے لازم ہوں، یعنی ایک لفظ کو سننے کے بعد اس سے متعلق جو الفاظ ذہن میں آ جائیں وہ متلازم الفاظ کہلاتے ہیں۔ مثلا اسکول کا نام سنتے ہی استاد ذہن میں آ جائے گا، جماعت، بستہ، سبق، ہم جماعت جیسے الفاظ ذہن میں آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دیے گئے الفاظ کے گروہی الفاظ تحریر کریں۔ اسپتال، گاؤں اور گاڑی، یہ تینوں بھی لکھ دیے اور 2 میں نے ایکسٹرا بھی لکھ دیے ہیں۔ جیسے اسپتال کا نام سنتے ہی فوراً جو ہے وہ ڈاکٹر، دوائیں، مریض، نرس، انجیکشن، بیماری، یہ چیزیں ذہن میں آ سکتی ہیں۔ گاؤں میں کھیل، پھل، مویشی، ٹیوب ویل، فصلیں، کھلی فضا، گھر، سارا کچھ ذہن میں آتا ہے۔ ریل گاڑی، سیر، اسٹیشن، سیٹیں، ڈبے، مسافر، پٹڑی، سگنل، پھاٹک وغیرہ ذہن میں آتے ہیں۔ نماز، وضو، مسجد،
جماعت، امام، اذان، بارش سے بادل، پانی، بھیگنا، موسم ٹھنڈا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ ندیدہ متن کی تفہیم، دوست، یہ ایک پوری عبارت ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اس میں سے سوالوں کے جواب ڈھونڈ کے جو ہے وہ آپ نے اپنی کاپی میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے پہلا سوال ہے کہ وہ کون کون سی باتیں ہیں جن سے دوست خوش ہوتا ہے، تو میں نے اس عبارت میں سے جو ہے وہ جواب لکھ کر یہاں پہ لکھ دیا کہ دوست ہر اچھے کام پر خوش ہوتا تھا۔ وہ دوست کس بات سے ناراض ہو گیا تھا؟ دوست اس لیے ناراض ہو گیا تھا کیونکہ اس کے دوست نے ٹیسٹ میں کتاب سے ایک سوال کا جواب نقل کر کے لکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ انسان کے اندر نیکی اور بدی میں فرق کرنے والی قوت کو ضمیر کہتے ہیں۔ ایک امتحان آخرت میں بھی دینا ہے، اس جملے کا مطلب اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ اس جملے کا مطلب کہ انسان کو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اس لیے اسے دنیا میں اچھے کام کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا آج کا لیسن، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔